سبيل الدموع سبيل مريح. صلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دربار عالیہ سید مخدوم علی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عزت مآب جناب علامہ پیر محمد ارشد روحانی صاحب کے پاس حاضر خدمت ہوئے ہیں بمقام میتراں والی ضلع سیالکوٹ میں. آپ ایک علمی ادبی شخصیت ہیں اور علاقے کے لیے باعث رحمت ہیں کہ عوام الناس کی اور آنے والی نسل کی تربیت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رہے اور یہ آنے والی نسلوں کی آبیاری کرتے رہیں. اجازت ہو تو تھوڑی سی گفتگو کریں. جی بہت شکریہ. آپ کا پورا نام؟ میرا نام ویسے ریڈر ارشد محمود ہے جی. لیکن جب میں نے حدیث پڑھی جی. محمد یا احمد کی نسبت سے نام، تو اس وجہ سے محمد ارشد. تو روحانی مجھے لقب ملا ہے میرا پیر و مرشد. ماشاء اللہ. نیاریاں شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. جی. خواجہ پیر طالب حسین رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک. ان کی طرف سے مجھے یہ روحانی لقب اور تخلص کے طور پر انہوں نے حکم فرمایا کہ اس کو لکھا کر. قبلہ والد صاحب کا نام؟ نذیر حسین. آپ کی تعلیم؟ میری میٹرک تک تعلیم اسی آبائی گاؤں میتراں والی ٹھیک. اور ناظرہ قرآن پاک وغیرہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد درس نظامی اعلیٰ تعلیم ابتدائی فراغت جو ہے وہ گجرانوالہ سے جی. جامعہ نقشبندیہ امینیہ، ماشاء اللہ. اور انتہائی تعلیم جو ہے وہ لاہور جامعہ نظامیہ ماشاء اللہ. رضویہ لاہور. تھوڑا سا آپ اپنا خاندانی پس منظر بتائیں. خاندانی پس منظر یہ اللہ کا شکر ہے جی. کہ والد گرامی بھی اگرچہ مزدور تھے لیکن مذہبی آدمی، ٹھیک. 5 وقت کے نمازی، ماشاء اللہ. تہجد گزار، جی. اذان شوق سے پڑھتے تھے. کہیں مہمان بھی جاتے تھے وہاں بھی کوشش کرتے کہ اذان میں اجازت لے کے میں ہی پڑھوں. ماشاء اللہ. اور ذکر و فکر میں رہنے والے باشرہ. صحیح. یہ میرے لیے بڑا اعزاز تھا کہ الحمدللہ وہ ایک سادہ ہونے کے باوجود اللہ ان قبر کو گلی کے رحمت فرمائے. آمین. وہ بہت ہی مذہبی اور نیک آدمی. اس طرح دادا جی میرے گو میں زیارت تو نہیں کر سکا جی. لیکن اللہ رکھا ان کا نام تھا. ٹھیک. تو وہ بھی شنید یہی ہے کہ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی تھے. اچھا جی، آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں، روحانیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ویسے تو ایک جسم ہوتا ہے، ایک روح ہوتی ہے. جی. تو جو چیز روح کو تقویت دے جی. اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے. تقوی، طہارت، پرہیزگاری، کسی صاحب نظر کی نظر، تو ان چیزوں کا تعلق روح کے ساتھ ہے. جتنی اس کو تقویت ملتی جائے گی روحانیت جو ہے بڑھتی جائے گی. ماشاء اللہ. اگلا سوال آپ سے کریں گے کہ ہمارے مذہب میں سماع کی اہمیت کیا ہے؟ سما جو ہے یہ من کل الوجوہ تو یہ جائز ہے، ٹھیک. لیکن شرائط کے ساتھ. ٹھیک. علامہ خواجہ نظام الدین دہلوی، جی. جی. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جی. انہوں نے فرمایا کہ 5 شرائط پائی جائیں تو یہ سماع جائز ہے، ٹھیک. وگرنہ نہیں جائز. مثال کے طور پر؟ وہ نمبر 1، جی. جو سماع جو قوال ہوں وہ بھی خلاف شرع قرآن و حدیث کے خلاف کوئی کلام نہ پڑھے، بہت اچھی. وہ خود باشرع بھی ہوں.
باوضو بھی ہوں، صحیح سر ڈھانپ کے ہوں، صحیح اور سننے والے بھی صحیح صاحب طریقت ہوں، کوئی غیر طریقت آدمی نہ ہو. ہم، اور اسی طرح صاحب طریقت یعنی پیر و مرشد جو ہے وہ بھی وہاں موجود ہوں، ٹھیک جو ان کے صاحبان طریقت کے ہم، پیر و مرشد وہ خود موجود ہوں، ٹھیک اور بغیر مضامیر کے ہم، سما جو ہے وہ بغیر مضامیر کے ہو. ٹھیک یعنی یہ جو ہے ان چیزوں کے ڈھول ڈمکے کے بغیر جو ہے قوالی قوالی ہو تو وہ ہم، بالاتفاق جائز ہے. ہم، لیکن جو مروجہ طریقہ ہے اس میں البتہ اختلاف ہے. ٹھیک ہم چونکہ نقشبندی ہیں، نقشبندی سلسلہ نقش بندی قادری سہر وردی ہم، یہ قوالی نہیں سنتے، ہم، البتہ چشتی صابری وغیرہ وہ سنتے ہیں. صحیح. اچھا جی، صوفیاء کا طرز تعلیم کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو جی سب سے اس میں یہ بات دیکھنی چاہیے جی کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے. جی صوفیہ کا مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا ربط اللہ سے کروایا جائے. بہت اچھا. تو لہٰذا جن کا اپنا ربط ہوگا ٹھیک وہ صاحب شریعت ہوں گے، صاحب طریقت ہوں گے، باشرع ہوں گے، باعمل ہوں گے. ٹھیک. تو لہٰذا وہ اگلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ وحدت الوجود کسے کہتے ہیں؟ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود جی یہ دو نظریے ہیں. ٹھیک. وحدت الوجود ہم جو احناف ہیں خاص طور پر جی اور نقشبندی پلس سارے سلاسل جی جی وہ سب وحدت الشہود کے قائل ہیں، ٹھیک. وحدت الوجود کے نہیں. ہم، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دیگر جتنے ہمارے اکابرین ہوئے، صحیح. محی الدین ابن عربی ہم، رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب جو ہے یہ وحدت الشہود کے قائل، ہم. اور ہم سب وحدت الشہود کے ہی ہیں. مولانا رومی بھی وحدت الوجود کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے زیادہ شواہد جو ملتے ہیں وہ وحدت الشہود کے ہی ہیں، لیکن وحدت الوجود کا بھی ملتا ہے ان کے اندر. تھوڑا سا جی. چلو اگلا سوال ہے کہ خیر و شر کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے. جی خیر و شر کا تعلق اللہ رب العزت جی سے. جی تو شر کی نسبت ہم کس طرف موڑیں گے؟ ان کو اگر ہم لینا اگر ایک جملے میں جی تو اس کو کہیں گے تقدیر. تقدیر اس کا تعلق جو ہے اللہ سے ہے کہ یعنی جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہی ہونا ہے. صحیح. لیکن جی اس میں سمجھ میں تھوڑی سی عوام میں یا بعض لوگوں میں کمی رہ جاتی ہے. جی وہ کہتے ہیں جب لکھا گیا تقدیر ہو گئی تو پھر اس کے بعد بندے کا مدخل کیا ہے، صحیح. وہ تو مجبور محض ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں. اس کے متعلق تین نظریات ہیں. ٹھیک. ایک نظریہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے. ہم، ایک نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی انسان جو ہے وہ مختار عام ہے. ٹھیک تیسرا نظریہ وہ اہل اسلام کا نظریہ ٹھیک. اور وہی اہل سنت کا نظریہ ہے. وہ کیا ہے کہ انسان نہ تو اتنا جو ہے وہ مجبور ہے کہ کچھ نہ کر سکے، ہم، اور نہ ہی اتنا زیادہ وہ عام ہے کہ جو چاہے کرے. ہم، وہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کر اختیار دے دیا ایک حد تک کہ کہ یہ راستہ- نیکی ہے اللہ یہ بدی ہے. بہت اچھا. اب کوشش کر کے تو اس رستے پر چل، چاہے تو بدی پر چلے گا یا نیکی پر چلے گا. البتہ ہاں یہ بات جو ہے اگر بندے سے کوئی نیکی ہو جائے، اللہ کرے نیکی کی طرف وہ چلے، تو وہ کہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی اسے شر ہو جائے، ہم، غلطی ہو جائے، تو وہ کہے کہ یہ میری خطا ہے، یہ میری کوتاہی ہے، یہ میری خطا ہے، مجھ سے غلطی یعنی ہو گئی. اس کو اللہ کی شر کی نسبت اپنی طرف کرنی جوڑ نہیں چاہیے سکتے. صحیح. اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اگلا سوال یہ ہے کہ معرفت الہی ایک علم ہے یا کیفیت کا نام ہے؟
معرفت الہی جو ہے یہ کیفیت نہیں، علم یہ علم نہیں، یہ کیفیت کا نام ہے۔ اچھا اس لیے کہ بندہ جب علم و عمل تقویٰ طہارت میں آگے بڑھتا ہے تو اس کو پھر معرفت ملتی ہے۔ ٹھیک یہ بات یہاں تھوڑی سی میں یہ بھی ٹچ دے دوں تھوڑا سا، جی جی کیونکہ میرے نام کے ساتھ چونکہ روحانی لگتا ہے تو لوگ اس لحاظ سے لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل ذرا ایک ہوتا ہے تزکیہ نفس جی جس کو تقویٰ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک تقویٰ تزکیہ جو ہے اس سے اگلی منزل جو ہے وہ معرفت ہے۔ ٹھیک ایک بندہ اگر وہ اتنا شریر کے ساتھ ٹچ نہیں ٹھیک لیکن وہ گناہ سے بچتا ہے، بری نظر سے بچتا ہے، ٹھیک حرام سے بچتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جائے گا، صحیح ماشاء وہ متقی بن جائے گا، لیکن وہ کامیاب اور معرفت الہی مل جائے وہ نہیں، وہ کب ملے گی؟ جب کسی صاحب نظر کے ساتھ اس کا ربط ہوگا، صاحب حال کے ساتھ اس کا ربط ہوگا، تو تقویٰ طہارت کے باوجود پھر وہ کامیابی پالے گا اور معرفت الہی اسے حاصل ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ بہت اچھی تشریح۔ اگر نہیں تو پھر وہ معرفت الہی نہیں پا سکے گا۔ کیا ہم طریقت کا نام لے کر شریعت سے دور تو نہیں ہو رہے؟ شریعت اور طریقہ جو ہے یہ لازم ملزوم ہے۔ ٹھیک اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں شریعت کو رہنے دوں اور طریقت مل جائے گی مجھے، نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ طریقت کے بغیر شریعت اس کو مل جائے گی، ٹھیک طریقت کے بغیر شریعت مل جائے گی، لیکن شریعت کے ساتھ طریقت اس وقت اس کو ملے گی جب وہ شریعت میں کامیاب ہوگا۔ صحیح۔ اگر شریعت کو چھوڑ کر طریقت پانا چاہے تو اس کو طریقت نہیں پا سکتا۔ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ثقافتیں دکھاوا بن گئی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک جملے کے اگر اندر جواب دوں تو اس کا مطلب اس کی یہ کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں عادت سمجھ کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، واہ۔ ہم نے عادت بنا دی ہے کہ نماز کا ٹائم ہوگا چلو نماز پڑھ لیں۔ ہم نے خشوع خضوع نہیں ہے، وہ خشوع و خضوع عبادت کی وہ جو چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ وہ نہیں، تو اس وجہ سے وہ انقلاب نہیں آتا۔ اب بندہ نماز پڑھتا ہے بعد میں جا کے پھر وہ کم تولتا ہے، نماز پڑھتا ہے بعد میں جا کے پھر جھوٹ بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے پھر جو جا کے وہی معاملات، اس کی وجہ کہ وہی بات ہے کہ سلی فَإِنَّا قَلَمْ تُسَلِّ، نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی۔ مطلب ہے کہ وہ جو خشوع و خضوع پایا جائے گا تو پھر دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ موت سے پہلے مرنا کسے کہتے ہیں؟ موت سے پہلے مرنا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی مرضی بندہ ختم کر دے، اپنی مرضی ختم کر دے۔ بندہ جب یہ کرے کہ اپنی مرضی بھی کہے اور پھر کہے کہ میں اللہ کو بھی راضی کروں، مالوں کو بھی راضی کروں، نہیں، اپنی مرضی ختم، بس وہ یہ اپنی حد کا تعین کر لے کہ میں نے وہ کام کرنا جو اللہ کا ہے، اپنی مرضی ختم کر دی، سمجھو مرنے سے پہلے مر گیا۔ ہماری آنے والی نسل اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہے؟ اس کی سب سے مین وجہ تو یہ ہے کہ گائیڈ لائن دینے والا بندہ کوئی نہیں ہوتا، اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے غیر مسلم طاقتوں قوتوں نے ایسے اثرات ہمارے اندر پیدا کر دی ہیں، ایسی چیزیں ایسے وہ شوشے چھوڑ دی ہیں کہ جن کی وجہ سے اس طرح انسان کے اندر بے سکونی سی آ گئی ہے، وہ منزل سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو مستقبل نظر نہیں آتا۔ تو اگلا سوال آپ سے کریں گے کہ یہ آج کل ہر طرف پوری دنیا میں افراتفری ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اولیاء کرام کب اپنا کردار ادا کریں گے اس معاملے میں کہ سکون ہو جائے؟ ہر طرف یہ چاہے کوئی
جتنا مرضی علم والا ہے، عمل والا ہے، بڑی جماعت والا ہے نا، جی ایک نقطے میں سب سے بھول ہوئی ہے. ٹھیک. وہ کیا کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. اللہ واہ. وہ بس وہی جگہ پر مطمئن ہے. حالانکہ سب سے مین مقصد تو یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے اس وقت. دیکھو نا، آپ ایک مہمان آتا ہے، ٹائم، میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر کو غریق رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے ٹائم ہو جائے کھانے کا تو پھر مہمان سے پوچھنا کہ کھانا کھاؤ گے کہ نہیں، یہ غلط ہے. کھانا اس کے سامنے لگاؤ، ٹائم ہے کھانے کا، وہ بالکل کھانا کھائے. اس طرح آپ دیکھنا تو یہ ہے کہ آج اس وقت حالات کیا ہیں، ان حالات کے پیش نظر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. علامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قول مشہور قول ہے، علماء جانتے ہیں، اور یہ جو اکابرین ہمارے یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من لم یعرف احوال زمانے فہو جاہل. عالم ہو لیکن زمانے کے حالات سے آگاہ نہ ہو وہ جاہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم ہوتا وہ ہے جو جب زمانے کے حالات سے آگاہ ہوگا، معاشرے کے حالات سے آگاہ ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ میں نے ان کو بیان کیا کرنا ہے، ان کی تربیت کون سی کرنی ہے، ان کو میں نے دینا کیا ہے، ان کو یہ کس طرف جا رہے ہیں. جو پہلے نمازی ہیں ان کو نماز کی دعوت دینے کی ضرورت، وہ تو نمازی ہیں پہلے. جو زکات نہیں دیتے ان کو کہا جائے زکات دو، جو نئی نماز پڑھتے ان کو کہا جائے نماز پڑھو. اور جو اسی طرح سیاستدانوں کو پیغام، دیگروں کو پیغام، وہ سب کو ان کی تربیت کی ضرورت ہے اس وقت، کہ وہ اصل مشن کو پہچانے کہ ہمارا مشن یہود و نصارہ سے دوستی نہیں، ہمارا مشن دولت کمانا نہیں، ہمارا مشن شہرت پانا نہیں، ہمارا مشن جو ہے وہ لوگوں کو گھیر کر گنبد خضرا کی طرف سائے میں لانا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لانا ہے. صبر اور شکر میں کسے اہمیت دیتے ہیں؟ یہ تو صبر پہلی منزل ہے، شکر اس کے بعد والی منزل ہے. صبر دیکھو نا، یہ سب سے پہلی منزل صبر ہے. صبر کے بعد پھر آگے توکل ہے، پھر شکر ہے، پھر رضا. یہ چار منازل ہیں. کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ تنہائی میسر آئے تو یہی سوچتا ہوں کہ مالک یہ جو کچھ کر رہے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں، طالبات کو پڑھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، طریقت کا سلسلہ چلا رہے ہیں، ذکر و فکر، مالک اس کو قبول کر لیں. بس یہی آتی ہے. کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے، تو آپ ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں؟ غصے سے، پیار سے؟ میں اب کوشش کر رہا ہوں کہ بے نیاز ہو جاؤں. سبحان اللہ. اپنی منزل کا تعین رکھا جائے کہ ہم نے آگے بڑھنا. اچھا جی، آخری سوال آپ سے کروں گا کہ آپ کچھ لکھتے بھی ہیں؟ کوئی کتاب لکھی ہے؟ جی، میں نے کچھ کتابیں، میری منزل آپ پہ آئی پھر آپ تو ختم ہو چکی ہیں. تو کچھ جو ہے، ایک کتاب بیت مرشد کیوں ضروری ہے، اس پر میں نے کتاب لکھی. اس پر تقریر لکھی ہے مولانا محمد رضا صاحب مصطفی صاحب نے بھی، اور اس پر تقریر لکھی مفتی ابو ظبی دبئی، ابو ظبی کے مفتی، گورنمنٹ کے مفتی علامہ عباس رضوی صاحب. اس پر تقریر لکھی علامہ غلام مصطفیٰ حنیف سیفی، انہوں نے یہ تقریر لکھی. علامہ غلام مصطفیٰ حنیف صاحب جو ہے وہ میرے بھی استاد ہیں، مولانا محمد رضا صاحب مصطفی صاحب کے بھی استاد ہیں. کوئی پیغام دے لوگوں کے لیے؟ پیغام یہی ہے کہ یہ جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کو دنیا داری، شہرت، دولت، عورت، ان چیزوں سے ہٹا کر سوشل میڈیا کو اخلاقیات، رفع عامہ اور زیادہ تر دین کی طرف استعمال کیا جائے. یہ ایک، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور
عوام کی رہنمائی کے لیے اپنا خوبصورت الفاظ میں لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے اپنے الفاظ کا چناؤ کیا. بہت اچھے الفاظ میں آپ نے انٹرویو دیا. آپ کا شکریہ، آپ کی محبت. دعا کریں کہ اللہ قبول کرے. بہت اللہ شکریہ. تعالیٰ